سب سے پہلا مسئلہ جو میں اپنے ضلع کے حوالے سے اور اپنے صوبے کے حوالے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے گندم کا مسئلہ۔ اس کے بعد میں پریزیڈنٹ صاحب کی سپیچ کے اوپر آؤں گا۔ گیو می 2-3 منٹس سو دیٹ آئی کوڈ ڈسکس دی ویٹ سچویشن۔ اور اس میں جناب اسپیکر، میں چونکہ نیشنل فوڈ سیکورٹی کا منسٹر رہا ہوں، بہت سارے ایسے حقائق ہیں جو اس ایوان کو بھی پتہ ہونے چاہیے اور بلکہ ہم سب کو، پاکستان کی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے بڑا کرائسس، اس سے بڑی زیادتی جو آج کاشتکار کے ساتھ ہو رہی ہے اس ملک کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب گندم، یہ پہلا موقع ہے تاریخ میں کہ پنجاب حکومت گندم کا ایک دانہ نہیں خرید رہی اور اس کی جسٹیفیکیشن یہ دی جا رہی ہے کہ جی ہم نے آٹا سستا کرنا ہے، اس لیے ہم گندم نہیں خرید رہے تاکہ گندم کا ریٹ نیچے آئے گا تو آٹا سستا ہوگا۔ شاید یا پلیز ذرا خدا کے لیے، یا کہتے ہو تو میں بیٹھ جاتا ہوں۔ آپ ساری صحیح باتیں نوٹ کر کے اپنی سپیچ میں کریے گا۔ آپ بیٹھے بیٹھے ڈسٹرب کریں گے، میں ان کا ٹائم بڑھاتی رہوں گی۔ آپ کو جو بات صحیح اور غلط لگ رہی ہے اپنی سپیچ میں کریے گا پلیز۔ اب یہ تو جناب اسپیکر مانا جا سکتا ہے کہ شاید آٹا 2-4 روپے سستا ہو گیا ہو، زیادہ سستا ہو گیا ہو، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنا تناسب آبادی کا جو آج تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ گندم کی کاشت سے لے کر گندم کی کٹائی تک جتنے بھی یہ زمیندار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے سندھ کی صورتحال کا نہیں پتا، زیادہ نہیں پتا، لیکن پنجاب کی صورتحال سے چونکہ میں واقف ہوں، میرے خیال میں یہ آج جو ریٹ کاشتکار کو مل رہا ہے، اگلے سال آپ یہ توقع نہ رکھیں جناب اسپیکر کہ اس صوبے میں جو ایریا ہے وہ کس لیول تک ڈکریز ہوگا ویٹ کی سوئنگ میں۔ اچھا بھلا یہ ڈکریز ہوگا، اور میرے خیال میں آج بھی ہمیں ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے اور آج بھی گندم کی پروکیورمنٹ شروع کر دینی چاہیے تاکہ کسان جو ہے آپ کا وہ تھوڑا سا سانس۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں جناب اسپیکر۔ 2003-2004 میں ایک سروے ہوا تھا لینڈ ہولڈنگ کا، اور اس سروے کے مطابق 92% کے قریب جو لینڈ ہولڈنگ تھی it was less than 12 acres. I'm talking of 2003-2004, I'm not sure about that. لیکن وہ less than 12 acres تھی، اور آج پھر تقسیم در تقسیم ہوتے ہوئے وہ پتہ نہیں کس لیول پہ چلی گئی ہوگی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک 12 ایکڑ کا، 10 ایکڑ کا، 6 ایکڑ کا کاشتکار کیا وہ سانس لینے کی پوزیشن میں ہوگا جو آج ہو رہا ہے؟ اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑا میں نہیں سمجھتا۔ دیکھیں گندم کب امپورٹ کی جاتی ہے جناب اسپیکر؟ گندم فیڈرل گورنمنٹ امپورٹ نہیں کرتی، گندم صوبے اپنی ڈیمانڈ بھیجتے ہیں، ہر صوبہ اپنی ڈیمانڈ بھیجتا ہے، سندھ اپنی ڈیمانڈ بھیجتا ہے، پنجاب اپنی ڈیمانڈ بھیجتا ہے، کے بلوچستان اپنی ڈیمانڈ کہ جی یہ ہماری اس سال کی ضرورت ہے، یہ ہماری پروڈکشن ہے، یہ ہمارے پاس سٹاکس موجود ہیں، ہم اتنی گندم جو ہے وہ ہمیں دی جائے۔ اور جب گندم ویٹ امپورٹ کی جاتی ہے تو اٹ از ڈائریکٹلی سپلائیڈ ٹو دی پروونسز ان ڈیفیسٹ ایریاز، اور ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، جس کو جنوبی پنجاب یا بھاولپور یا کوئی بھی آپ نام دے دیں، جناب والا، یہ جناب اسپیکر یہ سرپلس ایریاز ہیں ویٹ کے، اور یہاں سے ویٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ ایریاز میں بھیجی جاتی ہے۔ فوڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب کا اس کو کنٹرول کرتا ہے، جہاں جہاں ڈیفیسٹ ایریاز ہوتے ہیں وہاں سے ڈیمانڈز آ جاتی ہیں۔ لیکن یہ میری سمجھ سے یہ باہر ہوتا جا رہا ہے کہ گندم امپورٹ ہوئی، کیوں ہوئی، کس کی پرمیشن سے ہوئی۔ ہم نے پچھلے دنوں سنا تھا کہ کچھ انکوائریز بیٹھی ہیں، کمیشنز بیٹھے ہیں، ان انکوائری کمیشنز کی رپورٹ کیا آئی ہے کیا نہیں آئی یہ قبل از وقت ہے، لیکن یہ دس از دی کرمنل نیگلیجنس، جہاں سے بھی ہوئی ہے یہ کرمنل نیگلیجنس ہوئی ہے، اینڈ دے مسٹ بی براٹ ٹو بک۔ یہ ان کا دیکھیں، اس سے بڑا ظلم نہیں ہے کہ آپ کا کاشتکار بھوکا مرنے جا رہا ہے۔ ایک 6 ایکڑ کا کاشتکار، 8 ایکڑ کا کاشتکار جس نے دوائی زرعی ادویات ادھار لینی ہے، جس نے بیج ادھار لینا ہے، جس نے فرٹیلائزر ادھار لینا ہے، وہ آڑتی، وہ مڈل مین اس کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے جب اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے، اور اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ خریدار کو نہیں۔ 3900 روپے رقم یہ کس نے فکس کی تھی؟
یہ پنجاب گورنمنٹ نے فکس کی تھی اور کچھ زیادہ لمبی چوڑی نہیں، یہ پرانی چلتی آ رہی تھی اور اسی کو انہوں نے کنٹینیو کیا اور اس کے فوراً بعد دے ریفیوزڈ کہ جی نہیں جی ہمارے پاس تو ویٹ کے سٹاکس موجود ہیں ہمارے گوڈاؤنز میں، لہٰذا ہم نے اس کو جو ہے وہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم فردر ویٹ جو ہے وہ پریکیور کریں۔ میں اس ایوان کے وساطت سے اور میں سمجھتا ہوں